جون کی جھلسا دینے والی دوپہر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ گلی کے سنسان راستے پر گرم ہوا کے جھونکے چل رہے تھے اور دور کہیں درخت بھی گرمی کے بوجھ تلے خاموش کھڑے تھے۔ اسی تپتی دوپہر میں ایک 25 سالہ نوجوان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ ماتھے سے بہتا پسینہ گردن تک پہنچ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک پرانی فائل لیے چل رہا تھا اور اس کے چہرے پر شکست خوردگی صاف لکھی ہوئی تھی، جیسے زندگی نے ایک بار پھر سے اسے دھکا دے کر زمین پہ گرا دیا ہو۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی اس کے قدم مزید بوجھل ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ دروازے کے اس پار بوڑھا باپ امید بھری نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور اس کی ماں دعاؤں میں لپٹی بے چینی کے ساتھ اس کی واپسی کی منتظر ہوگی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر اس کا بوڑھا باپ بیٹھا تھا۔ کمزور جسم، کھانسی سے لرزتا وجود، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور مسلسل کھانسی کے باعث سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں، مگر نظریں دروازے پر جمی جیسے کئی گھنٹوں سے انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، بوڑھے باپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور خود کو سیدھا کرتے ہوئے کمزور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا عمر، تم آ گئے؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بیٹا نوکری مل گئی؟ یہ سوال جیسے عمر کے دل پر تیر کی طرح لگا ہو، مگر ان لفظوں میں مہینوں کی بے بسی، دوائیوں کا خرچ، گھر کا راشن اور سبھی کی امیدیں سمٹی ہوئی تھیں۔ عمر نے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں جمع آنسو پلکوں تک آ گئے۔ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور وہ تیزی سے آگے بڑھا اور باپ کے گلے لگ کر رونے لگا۔ ابو، مجھے نوکری نہیں ملی۔ اس کی آواز آنسوؤں سے ڈوب گئی۔ میں نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا۔ انٹرویو والے مجھ سے مطمئن بھی تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار نوکری مجھے مل جائے گی، لیکن آخر میں میری جگہ ایک سفارش والے شخص کو سلیکٹ کر لیا۔ اس کی آواز بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ ابو، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر کب ختم ہوں گے یہ امتحان؟ باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے عمر کے سر پر ہاتھ پھیلا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں، مگر وہ بیٹے کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹا، آزمائش ہمیشہ انہی کے حصے میں آتی ہے جن سے اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ تم بس ہمت نہ ہارو، شاید اللہ نے اس سے بھی بہتر تمہارے لیے لکھا ہوا ہو۔ عمر ایک ایماندار، محنتی اور باکردار نوجوان تھا جو اپنی ضرورتوں سے پہلے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا تھا۔ اس نے سول انجینئرنگ کی ہوئی تھی، لیکن کبھی سفارش اور غلط راستے سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں، حلال رزق اور اپنی خودداری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بے شمار آزمائشوں کے باوجود اس کے لبوں پر شکوہ نہیں، صبر اور امید تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں 5 افراد رہتے تھے: عمر، اس کے والد سلیم صاحب، والدہ سکینہ بی بی اور 2 بہنیں۔ سلیم صاحب نے اپنی زندگی کے 20 سال ایک فیکٹری میں گارڈ کی نوکری کی، ہمیشہ وقت کے پابند رہے اور اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے دی۔ ایک دن ڈیوٹی کے دوران اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ وہ دل کا دورہ تھا جس نے ان سے صحت ہی نہیں، سب کچھ چھین لیا۔ کئی دن ہسپتال میں داخل رہے۔ چند دن بعد فیکٹری نے بھی ان کی جگہ کسی اور کو رکھ لیا۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی ان کے علاج پر لگ گئی۔ ہر ہفتے ان کی مہنگی دوائیوں کے خرچ کی وجہ سے مزید قرض کا بوجھ عمر کے کندھوں پر آ گیا۔ سکینہ بی بی دن رات سلائی کا کام کرتی، جس سے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ عمر کی بڑی بہن ہینا، جو عمر سے 4 سال بڑی تھی، اس نے ایک سرکاری اسکول سے میٹرک کی تھی۔ پڑھنے کا بے حد شوق تھا، مگر غربت نے اس کے خوابوں کو وقت سے پہلے ہی روک دیا۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ کتابوں کی جگہ اسے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ اس نے خاموشی سے اپنے خوابوں کو دل میں دفن کر دیا اور ماں کے ساتھ گھر کے کاموں اور سلائی میں ہاتھ بٹانے لگی۔ جس گھر میں 2 وقت کی روٹی کا انتظام مشکل سے ہو، وہ خواب اکثر قربان ہو جایا کرتے ہیں۔ ہینا کی عمر اب شادی کے دہلیز پر پہنچ چکی تھی، لیکن وہ بخوبی جانتی تھی کہ غریب باپ کی بیٹیوں کے رشتے دروازے سے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی رشتہ آتا بھی تو وہ جہیز میں سونے کے زیورات، نقد رقم یا سامان کی لمبی فہرست سامنے رکھ دیتے۔ پھر عمر کے باپ کی بے بسی دیکھ کر چند ملاقاتوں کے بعد سب ختم ہو جاتا۔
ہر بار ہینا مسکرا کر خود کو مضبوط ظاہر کرتی، مگر رات کی تنہائی میں اس کے آنسو تکیے کو بھگو دیتے۔ گھر کی سب سے چھوٹی فرد علیشہ تھی، جو عمر سے 3 سال چھوٹی تھی۔ وہ قریبی کالج میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ غربت نے اگرچہ اس کے حالات کو محدود کر رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خواب ابھی بھی زندہ تھے۔ اپنی کتابوں، کاپیوں اور روزمرہ کے چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے وہ شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی ضرورت کا بوجھ پہلے سے ذمہ داریوں تلے دبے اپنے بھائی عمر کے کندھوں پر جائے۔ عمر بھاری قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ پورے دن کی تھکن اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس سے کہیں اور زیادہ بوجھ اس کے دل پر تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا اور چھت کو کافی دیر تک تکتا رہا۔ سوچوں کا ہجوم اس کے ذہن میں مسلسل برپا تھا، مگر پتہ ہی نہ چلا کب انہی بے چین خیالوں کے درمیان اسے نیند آ گئی۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی سی کرنیں کھڑکی سے ہوتی ہوئی کمرے میں پھیلنے لگی۔ عمر ابھی گہری نیند میں تھا کہ سکینہ بی بی آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیمی آواز میں بولی، عمر بیٹا، اٹھو، صبح ہو گئی ہے، بازار سے دودھ، چائے کی پتی اور ناشتے کا تھوڑا سامان لے آؤ، ناشتہ بنانا ہے۔ عمر نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، گہری سانس لی اور چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بستر سے اٹھ بیٹھا۔ جی امی، ابھی لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے منہ دھویا اور سامان کی فہرست لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح کی ہلکی ہلکی ہوا گلیوں میں ٹھنڈک بکھیر رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ کوئی اپنی دکان کے آگے جھاڑو لگا رہا تھا، کہیں دودھ والا سائیکل پر دودھ بیچ رہا تھا، تو کہیں بچے کندھوں پر بستے لٹکائے اسکول جا رہے تھے۔ عمر گلی کے نکڑ پر ایک جنرل اسٹور پر جا رکا۔ جنرل اسٹور سے سامان لے کر گھر کی طرف واپس آتے ہوئے اس کی نظر دیوار پہ چسپاں ایک اشتہار پر پڑی، جس پر بڑے سیاہ روپ سے لکھا ہوا تھا، شاہ انٹرپرائزز، ویکینسی اویلیبل، اکاؤنٹ اسسٹنٹ۔ عمر کے قدم بے اختیار رک گئے۔ اس کے قریب جا کر غور سے اشتہار پڑھا۔ اس کی نظریں اشتہار پر جمی رہیں، مگر اس کے ذہن میں مہینوں کی ناکامی ایک ایک کر کے تازہ ہونے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، پتہ نہیں یہاں بھی سفارش جیتے گی یا میری محنت۔ پھر اس نے سوچا، اگر قسمت میں ہوگا تو یہ نوکری مجھے مل جائے گی، اور اگر نہیں تو ایک مایوسی اور صحیح۔ ایک گہری سانس لے کر اشتہار پر درج رابطہ اور ای میل اپنے موبائل فون میں محفوظ کر لیا اور خاموش قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے جلدی سے سامان اپنی ماں کو دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر ایک پرانے لیپ ٹاپ میں اپنی سی وی کھول لی۔ سی وی میں اپنے اسکلز اور کچھ ضروری چیزیں اپڈیٹ کرنے کے بعد موبائل نکالا، ای میل ایڈریس کھولا اور اپنی سی وی ای میل کے ساتھ اٹیچ کر کے مختصر سا پیغام لکھا اور سینڈ کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسکرین پر یور ایپلیکیشن ہیز بین سینڈ کا پیغام نمودار ہوا۔ عمر نے لیپ ٹاپ آہستہ سے بند کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا باقی وقت معمول کے مطابق گزر گیا، مگر عمر کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک ہی جواب کا منتظر رہا۔ وہ بار بار لیپ ٹاپ کھولتا، اپنی ای میل ریفریش کرتا، مگر کمپنی کی طرف سے کوئی جواب نہ آتا اور وہ مایوسی سے اسکرین بند کر دیتا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا، پھر تیسرا۔ ہر نئی صبح اس کے دل میں امید کی کرن لاتی اور ہر رات کو ٹوٹ کر بستر پر سو جاتا۔ کبھی وہ اپنی ماں کو چند پیسوں کے لیے دن رات سلائی کرتے دیکھتا، کبھی باپ کو چارپائی پر لیٹے زندگی اور موت سے لڑتے دیکھتا، کبھی اپنی کنواری بہن کو دیکھتا جس کی عمر شادی کی روایتی حدوں سے آگے بڑھ رہی تھی، کبھی اپنی چھوٹی بہن کو پرانی کتابوں پر کور چڑھاتے دیکھتا تاکہ نئی کتابیں نہ خریدنی پڑیں۔ یہ منظر اس کے دل کو چیر کر رکھ دیتے۔ اس نے ہر جگہ کوشش کی، کبھی بازار کی دکان پر گیا، کبھی میڈیکل اسٹور پر، بھائی کوئی کام مل جائے گا؟ نہیں بیٹا، آدمی پہلے سے موجود ہے۔ کبھی موبائل شاپ پر جواب ملتا، معاف کرنا، ہمیں تجربہ کار بندہ چاہیے۔ کبھی سیمنٹ اور سریے کی دکان پر، مگر ہر جگہ جواب ایک ہی تھا، فی الحال کوئی جگہ خالی نہیں۔ ایک دوپہر وہ لیپ ٹاپ پر نوکریاں تلاش کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ عمر باہر نکلا تو سامنے 3 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بغیر کچھ کہے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بہت وقت دے دیا تم لوگوں کو، ہمارا قرض واپس کرو۔ عمر گھبرا کر بولا، بھائی خدا کے لیے آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔
बस 1-2 महीने और दे दो, मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं सारा कर्ज वापस कर दूंगा। शोर सुनकर मोहल्ले के चंद लोग बाहर आ गए। सामने करियाना स्टोर के हाजी साहब बोले, भाई, इसका बाप बीमार है, घर के हालात ठीक नहीं, 1 महीने की मोहलत दे दो। काफी बहस के बाद वो आदमी गुस्से से उंगली उठाते हुए बोला, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। उसके बाद ना कर्ज मांगेंगे ना रहम करेंगे, सीधा घर पर कब्जा करेंगे और सारा सामान बाहर फेंक देंगे। ये कहते हुए वो चले गए। उमर घर आया तो माँ सामने ठहरी थी। उसे सब पता चल गया था कि कौन आया था। आगे बढ़कर उमर को गले से लगाकर रोने लगी। उमर भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, आखिर अल्लाह हमसे इतने इम्तिहान क्यों ले रहा है? मैं थक गया हूँ। मैं अब्बू को, आप सबको इस हाल में नहीं देख सकता। आप सबको इस खौफ और मायूसी वाली ज़िंदगी जीते नहीं देख सकता। नहीं बेटा, मेरा अल्लाह किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। सब्र का फल ज़रूर मिलता है। अम्मी, और कितना सब्र करूं? आखिर कब वो मेरी सुनेगा? ये कहते हुए वो कमरे से चला गया। कमरे में जाते ही वो कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गया। अचानक उसकी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी। एक ईमेल का नोटिफिकेशन चमक रहा था। शाह इंटरप्राइजेस। उमर चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसके बहते आंसू थम गए, आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से ईमेल खोलने के लिए माउस पर उंगली रखकर दबाया। उसे याद आया कि उसने इस कंपनी को सीवी सेंड की थी। उसका दिल बेइख्तियार तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही ईमेल खुली, सामने लिखा हुआ था, Dear Mr. Umar, we are pleased to inform you that your CV has been shortlisted. You are invited for the interview on Monday at 10 a.m. Thank you. अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त जल्द आए तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड या अगली किस्त ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।